اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ دوستو، ناروے میں جہاں چند دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاک کتاب پر حملہ کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی اور وہیں پر اہل سنت کے ایک نوجوان شیر نے اس کوشش کو ناکام بنایا، اسی طریقے سے آج پھر یہود و نصارہ نے اپنے کمینے پن کا اور اپنے گھنونے چہرے کا پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ارتکاب کرتے ہوئے ایک مسلمان بھائی جو کہ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کر رہا تھا، اس پر کتے کے ذریعے اٹیک کر دیا اور دنیا کو یہ دکھا دیا کہ یہ لوگ کتنے نیچ اور گھنونے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلمان بھائی کو قوت عطا کی جس نے اپنے آپ کو اور قرآن کی حرمت کو کتے اور ان نسلی کتوں سے محفوظ کیا۔ تفصیلات بتانے سے پہلے آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں ریئلٹی ورلڈ کے اندر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے۔ دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ناروے کی ایک مسجد میں پوری مسجد کے اندر صرف ایک ہی مسلمان بھائی تشریف فرما تھے اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں باہر موجود یہودی ایجنٹس جو تقریباً 4 کے قریب تھے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک پالتو کتا لیا اور جوتوں سمیت مسجد کی حرمت کو پاش پاش کرتے ہوئے کتے کو لے کر مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور اس کتے کو نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں سے چیرتے ہوئے اندر لے آئے اور اس کتے نے فوری طور پر جا کر قرآن پڑھتے اس مسلمان بھائی پر اٹیک کر دیا۔ مسلمان جو وہاں پر بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام پڑھ رہا تھا، اس نے فوری طور پر کلام پاک کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا اور اس کتے کا مقابلہ کیا۔ کتے کے ساتھ لڑتے لڑتے وہ متعدد مرتبہ مسجد کے فرش پر گرا، لیکن اس نے کسی بھی طریقے سے ہار نہ مانی اور ان کافروں کے سامنے اپنا سر بلند کرا کہ پوری دنیا کو اس بات کو باور کروایا کہ مسلمان کسی بھی پلید قوت سے نہیں ڈرتے۔ اس بھائی کے آنکھوں کا جلال دیکھ کر کتا مسجد سے باہر بھاگ گیا، لیکن یہ صلیبی قوتیں پھر بھی اس ساری سچویشن کو برداشت نہ کر سکیں اور اس مسلمان کو ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، یہود و نصارہ لگاتار اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں کی تعداد فی زمانہ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جن میں سے 48 لاکھ خود اسرائیل میں بستے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نہ تو یہ زمین ان کی تھی اور نہ یہ مکانات ان کے تھے۔ دنیا بھر میں راندہ درگاہ بنے ہوئے ان یہودیوں کو عرب دنیا کے عین قلب میں آباد کرنے کی سازش جنگ عظیم اول کے اختتام پر شروع ہوئی، جسے اعلان بلفور کا نام دیا گیا۔ یہ ٹھیک وہی زمانہ تھا جب عیسائی اقوام نے دنیا بھر میں مسلمانوں کے اتحاد اور یکجہتی پر کاری ضرب لگائی تھی۔ انہوں نے وسیع و عریض خلافت عثمانیہ کو توڑ کر پاش پاش کر دیا اور 10 چھوٹی بڑی عرب ریاستیں وجود میں لے کر آئے۔ اس دن سے آج تک مسلمانوں کو نہ تو پھر ویسی اتحاد و یکجہتی میسر آئی اور نہ اسرائیلی ریاست سمٹ کر مختصر ہو سکی۔ آج عالم یہ ہے کہ یہ یہودی ریاست 1938 کے بعد سے مسلسل توسیع پذیر ہے اور اس کی سرحدیں آئے دن پھیلتی جا رہی ہیں۔ بدقسمتی سے یہودی ایک ایسی قوم رہے ہیں جنہوں نے اپنی ہزاروں سالہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے بنی اسرائیل نام کی قوم کا آغاز ہوا اور دم تحریر تک یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فساد کی علم بردار ہے۔ اس قوم پر رب کائنات نے متعدد بار لعنت کی ہے۔ اسرائیلیوں کی مکر و فریب کی پوری تفصیل قرآن پاک میں محفوظ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل چارج شیٹ ان کے نام سے مرتب کی ہے، جس کے بعد اس نے اس قوم کو قیادت کے منصب سے معزول کر کے مسلمانوں کو اس مقام پر فائز کر دیا۔ دنیا بھر کی اقوام میں یہ وہ واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غضب و غصے اور پھٹکار و ملامت کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ قرآن پاک کے تفصیلی مطالعے سے یہودیوں کے جو طویل جرائم ہمارے سامنے آتے ہیں، انہیں پڑھ کر اس قوم کی نفسیاتی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان میں سے چند جرائم مثلاً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ قوم عہد و پیمان کی مسلسل نافرمانی کرتی ہے، جس کے بعد کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا کر لٹکایا گیا، تاہم اس کے باوجود عہد شکنیوں کا ان کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ کی آیات کو فروخت کرتے تھے اور ان سے اپنے ڈھب کے مطلب برآمد کرتے تھے۔ اللہ نے جب انہیں آسمان سے بلا محنت و مشقت رزق یعنی من و سلوہ فراہم کیا تو ضد کر کے اسے بند کروایا اور مطالبہ کیا کہ ان کے لیے زمین سے اناج اور سبزیاں اگانے کا بندوبست کیا جائے۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی بستی میں داخل ہوتے وقت حتی معانی کا لفظ ادا کرنے کے لیے کہا، مگر انہوں نے ضد میں اسے بدل کر کسی اور لفظ میں تبدیل کر دیا۔ آسمان سے بھیجے گئے اپنے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر چڑھانے سے بھی انہیں کوئی یار نہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا، ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار تک پہنچانے کی سازش میں پیش رہے۔ اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بہت سٹ پٹائے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 5 دفعہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے رب سے اس کے بارے میں ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں تاکہ وہ کسی طرح گائے کے ذبح ہونے سے بچ جائیں۔